ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور امت پر کتنے مہربان ہے، کتنے مہربان ہے، کتنی مہربان ہے، امت سے کتنی مہربانی کرتے ہیں۔ بس ایک بات، رسول اللہ کی شہزادی مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا الف الف مرہ فی کل لمحہ۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے بابا کی بارگاہ میں آئی بہت توجہ کے ساتھ۔ میرے وہ بھائی جو کسی کے بہکاوے میں آ کے کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے، جھنڈا لگانا کہاں سے ثابت ہے، میں کہتا ہوں تھوڑا سا دل کھولو اور بات انصاف سے سنو، توجہ سے سنو، پھر آپ کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی۔ جو نہیں کرتے ہم ان پہ زور نہیں دیتے، لا اکراہ فی الدین، لیکن جو کرتے ہیں میں کہتا ہوں انہیں منع مت کرو، مت اختلافی باتیں مت کرو، امت میں انتشار مت پھیلاؤ۔ اللہ کو اختلاف پسند نہیں ہے، اگر تم نہیں کرتے یہ تمہاری اپنی طبیعت ہے۔ جو کرتے ہیں انہیں مت کہو، بہکاؤ مت، ان کو گمراہ مت کرو، ان کے ساتھ اختلاف مت کرو۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان کی بارگاہ میں آتی ہے، عرض کرتی ابا جان کیا آپ نے میرے لیے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیٹی یقیناً تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ کہا بابا جان ایک بات پوچھنا ہے، توجہ فرمائیں، بالخصوص ہر ایک کی توجہ۔ بابا جان ایک بات پوچھنا ہے کہ جب آپ معراج پر گئے تھے اور اللہ کے قرب میں پہنچے، حضور معراج پر گئے تو اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہوئے کہ قربتوں کی ساری حدیں ٹوٹ گئی۔ یہ قوسین جو ہے نا، قوسین یہ دونوں بھووں کو بھی کہتے ہیں عربی میں، قوسین۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ سے اتنے قریب ہو گئے کہ دو بھووں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ دو بھووں کے اتنا فاصلہ رہا ہم اندازہ کر لیتے کتنا رہا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے دو بھووں سے بھی کم کا فاصلہ۔ سورہ والنجم میں اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے حفاظ یہاں بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، دو بھووں سے بھی کم کا فاصلہ رہا۔ اب آپ مجھے بتائیں کم کتنا؟ قرآن نے نہیں بیان کیا، اس لیے اتنا یا اتنا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جس بات پر قرآن خاموش ہو گیا ہے، اب کسی مولوی کو، عالم کو، فاضل کو، عوام کو، خواص کو، کسی کو یہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ اب اس پر منہ کھول سکے۔ جہاں قرآن خاموش ہو جائے آپ کو بھی خاموش ہو جانا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن جہاں خاموش ہے وہاں تم بولتے کیسے ہو؟ تو خدا نے کہا، قرآن نے کہا کہ دو کمان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، یعنی اتنے قریب ہو گئے کہ سارے فاصلے مٹ گئے۔ وہ جلوے ظاہر لمحے باطن میں گم ہو گیا، وہ قطرہ بحر معانی میں فنا ہو گیا، ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو گئی۔ یہ تو بات ہے۔ تو ابا جان آپ اتنے قریب گئے خدا کے کہ ساری حدیں ٹوٹ گئی۔ تو اللہ نے آپ سے بہت باتیں کی، باتوں کا ذکر اتنا آیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے جو وحی کرنی تھی اپنے محبوب کو کر لی۔ اور یوں بھی محب اور محبوب کی بات میں غیروں کو کیا تعلق؟ جب باتیں محبوب کی ہوتی ہے محب سے، محب کی ہوتی ہے محبوب سے، تو اس کو راز میں رکھی جاتی ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو باتیں کرنی تھی اللہ نے کر لی، اللہ نے کسی کو نہیں بتائی اور حضور نے بھی کسی کو نہیں بتائی، دونوں نے کسی کو نہیں بتائی۔ لیکن آئی ہے سیدہ فاطمہ، کہتی ہے بابا جو باتیں کی ہے نا ان میں سے مجھے ایک بات بتا دیں، کوئی ایک ہی بتا دیں۔ بعض روایتوں میں یوں کہا کہ حضور سے جو باتیں کی وہ مجھے بتائیں۔ تو آقا نے فرمایا بیٹی میں سب تو نہیں بتاتا لیکن ایک بات بتاتا، ایک بات صرف بتاتا ہوں بیٹی، ایک بات، سب نہیں ایک۔ وہ ایک کیا بتائی؟ ارشاد ہوتا ہے میری بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا، نہ جہاں کسی کی سوچ جا سکتی ہے، جہاں کیف کے پر جلتے ہیں، جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے
مجھے 70,000 مرتبہ کہا حبیب مانگ لے کیا مانگتا ہے، حبیب مانگ لے کیا مانگتا ہے، حبیب مانگ لے کیا مانگتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ. سیدہ مچل گئی. پھر پوچھتی بابا جب اس نے 70,000 مرتبہ کہا مانگ لے محبوب تو کیا مانگتا ہے، تو آپ نے کیا کیا مانگا بابا؟ میرے آقا فرماتے بیٹی وہ جب کہتا نا مانگ لے کیا مانگتا ہے، تو میں کہتا میری امت کو بخش